لیے کیونکہ لاسٹ رن اس کو پڑ گیا تھا اور لاسٹ ٹائم جو اس کے ساتھ مس ہیپ ہوا ہے، جمپ لیتے ہی ساتھ ہی اس کو وہ ٹوٹا لگ گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس میں بھی اس نے بیک اپ اچھا کیا، بیک اپ کافی اچھا. اور دوسرا وہ ونگس گھوڑی کافی لائٹ ویٹ تھی جس کا اندر سے حملہ کرے بھی تو جوڑی کا میرا گھوڑا ہے ہی اچھا. اس نے اسی طرح اپنے بڑے بھائی ہیں سلمان بھائی، ان کی گھوڑی لو کو بھی مارا تھا، اور اسی طرح اس نے اب زوزا کو بھی مار کے یہ ثابت کیا کہ جوڑی کا بھی یہ اچھا ہے اور گھوڑا ہے ہی اچھا الحمدللہ. بچہ ریس میں بھاگیں گے پھر ہی کوئی آئیڈیا میں لگاؤں گا کہ وہ کیسی ہیں. بلڈ لائن تو ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، تو باقی جب وہ بھاگیں گی پھر ہی پتہ چلے گا. اس طرح تو کیونکہ یہ گھوڑا تیز ہے. زوزا گھوڑے کی دیکھیں خوبی اور خامی، اگر آپ نے مخالف کیا، آپ کو نا پتہ ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کی ریس ہے اس گھوڑے میں کوالٹی یہ ہے کہ وہ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طاہر سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز. نسر میں چیئرمین اسٹیبل میں موجود ہوں، میرے ساتھ ملک عتیق صاحب موجود ہیں، اور ہر دفعہ کی طرح ماشاءاللہ بلیک ٹائیگر نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ ان کے اسٹیبل کا لکی ترین گھوڑا ہے، کیونکہ آج بہت شاندار ریس ون کی ہے اور بڑی کمال رائڈ کی ہے. ویس انجم نے تو ان سے بات کرتے ہیں، کافی دیر بعد میری ان سے ملاقات ہو رہی ہے، تو ماشاءاللہ آج آئے بھی ہوئے ہیں لاہور میں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ملک صاحب، ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر بلیک ٹائیگر نے ثابت کیا ہے کہ وہ آپ کے اسٹیبل کا لکی گھوڑا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے جی، جتنا بھی ادا کریں کم ہے. بس کافی ٹائم بعد انشاءاللہ ڈربی کے بعد یہ پہلا گھوڑا ہمارا بھاگ رہا ہے. تو لاسٹ ویک بھی بھاگا تھا لیکن وہ بیڈ لک تھی اس ٹائم، لیکن مقابلہ اچھا کیا اس میں بھی. لیکن آج تو اس نے بہت اچھا مقابلہ کیا، ایک ریکارڈ ہولڈر گھوڑے کو اس نے مارا ہے اور کافی ٹف ریس ہوئی ہے. دونوں سواروں نے، اویس نے اور صفدر نے بہت اچھی سواری کی ہے. مقابلہ کافی اچھا گیا ہے جس کی وجہ سے عوام کو ایک اچھی ریس دیکھنے کو ملی ہے. اچھا ملک صاحب، ماشاءاللہ کچھ ریسیں نا اسپیشل ہو جاتی ہیں کیونکہ عوام کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے نا، خاص گھوڑے بھاگ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی نا اسپیشل ہو گئی کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ تھا اس ریس میں. ہاں کافی تھا ماشاءاللہ، کیونکہ 3-4 گھوڑے ایسے تھے جن پہ عوام کو بڑا تھا، اور ایک ریکارڈ ہولڈر تھا، ایک یو کے کا ریکارڈ ہولڈر ہے، کافی لگاتار ریسیں جیتا رہا بلیک ٹائیگر. اور موشی کوئن تھی جو ڈربی اور 1000 گینی محلہ کینڈیڈیٹ تھی، وہ تو بیڈ لک ہے، ان کی پتہ نہیں کیا وجہ انہوں نے کٹوا لی ہے. تو باقی ریس دیکھنے کو اچھی ملتی تھی. میرے حساب سے جو انہوں نے نیچے کپ بنایا وہ اس ریس میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک اچھی ریس دیکھنے کو عوام کو اور اچھے ملتی. تو بس بات قسمت نصیب ہی ہے، جیسے بہتر سمجھتے ہیں ٹویٹ صاحبان انہوں نے اس طرح کیا ہے. باقی یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ریس عوام نے بہت انجوائے کیا ہے. اس میں نے کافی دیکھا ہے، جب نیچے پیڈاگ میں آیا ہوں عوام کافی بلیک ٹائیگر کو دیکھ رہی تھی، پسند کر رہی تھی. تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ یہ آفٹر ڈربی فرسٹ وننگ ہے ہماری. اور ماشاءاللہ دونوں گھوڑوں کی، زوزا کی اور اس کی فین فالوئنگ بھی اچھی ہے. بالکل، اصل میں زوزا نے لاسٹ 2 ویکس اچھی ریس کی ہے اور ریکارڈ لگایا ہے، تو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملا. دونوں کی اچھے گھوڑے ہیں ریس کے، یو کے کے، تو اس وجہ سے عوام کو فین فالوئنگ زیادہ تھی. تو بلیک ٹائیگر کی تو ویسی ہی فین فالوئنگ زیادہ ہے کیونکہ اس نے کنزیکٹیو 5 ریسیں جیتی ہوئی ہیں، اس وجہ سے عوام کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. بالکل تھا تبھی آیا ہوں، اگر نہ ہوتا تو میں اس کو بتا دیتا یار مشکل ہے میرا کوئی، لیکن الحمدللہ امید تھی اس لیے کیونکہ لاسٹ رن اس کو پڑ گیا تھا اور لاسٹ ٹائم جو اس کے ساتھ مس ہیپ ہوا ہے، جمپ لیتے ہی ساتھ ہی اس کو وہ ٹوٹا لگ گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس میں بھی اس نے بیک اپ اچھا کیا، بیک اپ کافی اچھا. اور دوسرا وہ ونگس گھوڑی کافی لائٹ ویٹ تھی جس کا وہ ایڈوانٹیج لے گئی ہے. تو اس ریس میں اگر وہ ہوتی تو شاید رزلٹ اور اچھا ہوتا. تو امید تھی کہ یہ لاسٹ ٹائم سے بہت بہتر بھاگے گا، تو اس وجہ سے میں کہا چلو چلتے ہیں ریس دیکھتے ہیں جا کے. باقی اللہ پاک کا شکر ہے کہ عزت رکھی ہے، اللہ پاک نے لاج رکھ لی ہے ہماری. سب سے بڑھ کے ان غریب عوام کی بڑی دعائیں تھیں ہمارے ساتھ، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے پھر عزت رکھنی تھی. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا نا ڈربی کا، تو میں تھوڑا بیک پہ جانا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک آپ کی گھوڑی تھی گولڈن مارکیٹ، اب وہ چلی گئی ہے ماشاءاللہ. وہ اس سال کی جو سب سے بڑی گھوڑیوں کی ریس تھی 1000 گینی، اس میں سیکنڈ ہوئی، ڈربی میں سیکنڈ ہوئی. آپ سے میری بات نہیں ہو سکی، اس کو اچھا سائن سمجھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ سیکنڈ. جی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، جتنا ادا کروں کم ہے. ایک نیو اونر آ کے یہاں پہ لگاتار سیکنڈ تھرڈ ہو رہا ہے ڈربی میں، تو میں کہوں گا اس میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا ہے جب وہ کم ہے.
لیکن فیل بہت اچھا ہے, پراؤڈ فیل ہے, شکر ہے. لیکن کچھ کہوں گا ڈرا بیکس تھی اس ریس میں, لیکن عوام کو اس سے بھی اچھی ریس ملتی اگر یہ جو گھوڑے سارے گرے ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, یہ اگر نہ ہوتے تو پھر عوام کو ریس بہت اچھی دیکھنے کو ملتی, کیونکہ پھر تو اسٹریٹ فارورڈ ریس تھی نا سردار اور گولڈن مارکیٹ میں, تو وہ یعنی کہ عوام صحیح انجوائے کرتی ہے. اس طرح سردار جس طرح جیتا ہے اکیلا ہو کے, امید ہے کہ اس طرح وہ نہ جیتتا, لیکن میچ بہت ٹف پڑتا ہے. شاید جس طرح زوزا اور بلیک ٹائگر کا میچ پڑا, یہی سین ہونا تھا ڈربی میں بھی, کیونکہ مجھے بڑی امید تھی اپنی اس گھوڑی پہ. اس بار اللہ پہ بھی امید تھی کہ ڈربی آرام سے ہم انشاءاللہ اٹھا لیں گے, لیکن یہ جو مس ایپ بیچ میں ہوئے ہیں, جیکی بھی تھوڑا سا ڈر گیا تھا, اور اوپر سے گھوڑے اوپر نیچے گئے نا, تھوڑی گھوڑی بھی نروس ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اس کے رن میں تھوڑا فرق پڑا ہے, ورنہ تو امید تھی کہ وہ کافی ٹف ٹائم دیتی. ماشاءاللہ. اچھا, بلیک ٹائگر کو آگے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ اچھا دیکھتا ہوں, انشاءاللہ آگے بھی یہ بھاگے گا. بھی اب ریسٹ دیں گے اس کو تھوڑا, تو اس کو کیونکہ گرمی بہت ہے, ایک اوپر سے لائٹ بھی یہاں پہ کافی جا رہی ہے, تو وہ ذرا اس کی وجہ سے تھوڑا اس کو ریسٹ دیں گے. پھر اس کو انشاءاللہ امید ہے ستمبر کے کپس میں اب لائیں گے. اب یہ آگے کو کپ کی ریس ہوئی تو پھر انشاءاللہ اس کو لازمی انٹر کریں گے. گولڈن مارکیٹ چلی گئی ہے, 2 نئی بچیاں فلیز آ گئی ہیں, ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ فلیز ابھی کام کھا رہی ہیں, ابھی ان کے بارے میں پریڈکشن کرنا میں کہوں گا قبل از وقت ہے. تو وہ جب کام کھائیں گے, بچہ ریس میں بھاگیں گے, پھر ہی کوئی آئیڈیا میں لگاؤں گا کہ وہ کیسی ہیں. بلڈ لائن تو ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, تو باقی جب وہ بھاگیں گی پھر ہی پتہ چلے گا. اس طرح تو اب آئیڈیا لگانا میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. کام کھاتے ہوئے گھوڑوں کا بندہ کیا آئیڈیا لگائے, یہ تو آپ کو بھی بہتر پتہ ہے. جب آئیں گے میدان پھر پتہ ہاں چلے گا. انشاءاللہ جب بچہ ریس بنے گی اس میں انٹر کرائیں گے. میں نے ٹرینر کو یہی کہا ہے کہ بھائی کوشش کر کے فرسٹ بچہ ریس میں یہ دونوں انٹر ہوں. ان کی تیاری ایسے کر کے یہ فرسٹ بچہ ریس جب بھی بنے, ستمبر کے اینڈ میں بنتی ہے یا اکتوبر کے فرسٹ ویک میں, تو یہ دونوں انٹر ہوں اس میں. ماشاءاللہ. ٹرینر آپ کے ٹرینر صاحب بڑی ذمہ داری ہے. جی بالکل ماشاءاللہ اچھا کام کرتا ہے, یہ تیاریاں کرتا ہے, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو باقی عزت ذلت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اس کا شکر ہے. جتنا بھی ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں اتنی عزت دے دیتا ہے. اچھا, پنڈی میں مس کرتے ہیں؟ پنڈی میں بھی ریسیں نہیں ہو رہی, مس کرتے ہیں اس چیز کو؟ بالکل, اصل میں پنڈی کا تھوڑا ماحول چینج ہے یہاں سے, تو وہ بھی ہے سین, لیکن وہاں پہ بھی انشاءاللہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ریس دوبارہ شروع ہو. تو میرا بھی ارادہ ہے, میں نے اس کو اپنے ٹرینر کو بھی کہا کہ 1-2 پوسٹ لگا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں جن کے گھوڑے یہاں کام نہیں کر رہے وہ پنڈی لائیں, وہاں پہ ہم باقاعدہ ریس سٹارٹ کریں وہاں پہ بھی. تو وہ بھی ٹریک ذرا سیٹ کر کے انشاءاللہ منی ڈربی یعنی کہ وہاں پہ ہو سکتی ہے. جس طرح کرکٹ کے ورلڈ کپ میں ایک ورلڈ کپ ہوتا ہے, ایک منی ورلڈ کپ ہوتا ہے, تو ہم پنڈی میں بھی ایک منی ڈربی رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایریا بڑا ایسا ہے نا, کیونکہ اس کے ارد گرد سوسائٹیز بن رہی ہیں, پہاڑوں کا خوبصورت ویو ہے, تو اس وجہ سے وہ ذرا جگہ اچھی ہے. اگر اس کو تھوڑا ویل سیٹل کیا جائے, رینوویشن وغیرہ کی جائے, تو وہ کافی اچھی جگہ بن سکتی ہے. یعنی کہ پلان ہے, کچھ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. مجھے تو ایز اے اسٹوڈ بنایا ہوا ہے وہاں پہ پنڈی کا, تو میرا ایک عزیز ہی ہیں جانے والے, ان کے تھرو میں لگا ہوا ہوں. تو باقی جو ان کے دوسرے بڑے اسٹوڈنٹ ہیں نواز خان صاحب, ان کی صحت نہیں ٹھیک, اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کو صحت کا دے. تو ہم مل کے تینوں لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ پنڈی کی ریس سٹارٹ کی جائے. کیونکہ ریسیں ہوتی ہیں تو مزہ تبھی آتا. ہاں بالکل, یہ بات اصل میں عوام کو بہت شوق ہے نا وہاں کی, تو وہ کافی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میں کہا جی انشاءاللہ آپ گھوڑے لائیں. تو میں باقاعدہ سارا کچھ آ کے وہاں چیک کر کے, تو جو چیئرمین ہیں وہاں کے برکی صاحب کے بیٹے ہیں, ان سے بات کر کے کوئی فنڈز کلب کے لے کے شروع کراتے ہیں وہاں پہ کام. تو یعنی کہ پنڈی والے لوگوں کو شوق ہے گھوڑوں کا؟ جی بالکل ہے, کافی اچھے گھوڑے لوگ وہاں پہ بھی رکھتے ہیں. میرے بھی وہاں پہ 3-4 گھوڑے تھے, پھر میں وہ لاہور لے آیا تھا کیونکہ وہ ٹریک اتنا ٹھیک نہیں. اس میں ایک گھوڑا میرا اور بالکل لنگڑا ہو گیا تھا بھاگتے ہوئے ریس جیت کے. میرے ساتھ بلیک ٹائگر کے ٹرینر احسان علی صاحب موجود ہیں, ماشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں. بڑی شاندار ریس ون کی ہے, ان کی کیا توقعات تھی اس سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احسان بھائی ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا, بہت مزہ آیا. ایسی ریسیں نا کم دیکھنے کو ملتی ہیں جیسی یہ ریس ہوئی ہے. سر یہ میں تو کہوں گا ہسٹری کی یادگار ریس گزری ہے میری لائف کی پوری. ایسا میں بہت کم دیکھا ہے, لیکن گھوڑے نے آج بڑا مزہ کرایا. مجھے جس طرح جیتا ہے بہت زیادہ پسند تھا, بہت زیادہ پسند تھا. میری اور عامر بھائی کی یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ آسان ریس ہوگی, بڑے ٹف ریس ہوگی, تو جو سواری اچھی کرے گا وہ جیتے گا. ماشاءاللہ کیا پلان تھا, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ سر پلان تو
वो कहते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ है लेकिन होता वो ये जो अल्लाह पाक की ज़ात चाहती है। असल में बैठा अब्दुल्ला आमिर हुआ था, पहले डिक्लेयर उसका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहली रेस में मिस्टर एशिया घोड़े से गिर गया। फिर वक्ती तौर पर मुझे प्लान अपना सारा चेंज करना पड़ा, क्योंकि इस घोड़े की सारी तैयारी जो है आमिर परवेज़ जो कि एक लेजेंड है उन्होंने की हुई थी इस घोड़े की सारी प्लानिंग। तो फिर मैंने उनसे मशवरा करके तो अवैस अंजुम को बिठाया। तो ऑर्डर भी फिर मैंने आमिर भाई से और नफील से डिस्कस करके तो अवैस को दिया, क्योंकि मैंने कहा अगर लेके बैठेंगे तो हम ये रेस नहीं जीत सकते, क्योंकि एक घोड़ा तेज़ है। ज़ूज़ा घोड़े की देखिए खूबी और खामी, अगर आपने मुखालिफ किया, आपको ना पता होनी चाहिए कि जिसके साथ आपकी रेस है उस घोड़े में क्वालिटी ये है कि वो केला अच्छा भागता है। तो मैंने अपने राइडर को अवैस को यही कहा था, मैं अगर किसी की कोई बात में नहीं है ना, जो ऑर्डर देता रहे, एक ही काम करना है कि गो होते साथ घोड़े को 5-7 चाप के मार के किसी न किसी तरीके से फ्रंट करना है, क्योंकि तेरा ड्रा भी बैर वाला, तूने अपना ड्रा भी कवर करना है और जल्दी से रेलिंग भी आ जाना तूने। और अल्लाह पाक की ज़ात ने बड़ी इज़्ज़त दी है, वो घोड़ा आया उसने अंदर से हमला किया है, लेकिन मैं तो बेस्ट हॉर्स विन अल्हम्दुलिल्लाह। अतीक साहब तो इधर होते नहीं, आप यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है सिस्टम चल रहा होता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, एंज होएगा, उंज होएगा, तो लोगों की बातें आपके कानों में पड़ती होंगी। सर ज़ाहिर बात है, आप देखिए ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग फेवरेट था, उसका रेट देगा दिल को कुछ होता था कि ये 25 पैसे है, इतना स्ट्रॉन्ग फेवरेट। बड़े अरसे बाद शिकार काबू आया हमारे। हमेशा अक्सर हम भी शिकार बन जाते, लेकिन आज शिकार करने का मज़ा आया जी। अच्छा घोड़ा था वो भी, नो डाउट बड़ी अच्छी रेस हुई है। सफदर अली ने बहुत अच्छी सवारी की है, घोड़ा वो भी बहुत अच्छा भागा है, लेकिन बड़ी अच्छी अवैस ने सवारी की है। ब्लैक टाइगर ने दोबारा से साबित किया है, ज़ूज़े को मार के ब्लैक टाइगर ने अब ये साबित किया है हिस्ट्री में कि वो यूके का एक चैम्पियन घोड़ा है। अपने टाइम में मौजूदा दौर में ब्लैक टाइगर एक अपने दौर का चैम्पियन घोड़ा हुआ यूके का। अच्छा, बैंड के बाद जोड़ी पड़ने के बाद एक दफ़ा ज़ूज़ा आगे गया है, तो उस टाइम क्या कंडीशन थी आपकी, आपके बल्कि आपके बॉक्स में क्या कंडीशन थी? सर हमारा तो हमने तो पूरा बॉक्स तोड़ फोड़ दिया है, सीधी सी बात है। हम तो पहले ही शौकीन है, घोड़ा आया अंदर से, उस टाइम हम चुप किए हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं देख रहा था कि घोड़ा मेरा बहुत पावर में था। तो अपनी चीज़ का इंसान को अंदाज़ा होता है कि कहाँ तक जा सकता है, तो हम बड़े मुतमिन थे। मैं वो अंदर से हमला करे भी तो जोड़ी का मेरा घोड़ा है ही अच्छा। इसने इसी तरह अपने बड़े भाई हैं सलमान भाई, उनकी घोड़ी लव को भी मारा था, और इसी तरह इसने अब ज़ूज़ा को भी मार के ये साबित किया कि जोड़ी का भी ये अच्छा है और घोड़ा है ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये लकी घोड़ा है चेयरमैन स्टेबल के लिए? सर घोड़े सारी लकी होते हैं, बात होती है नसीब की। ये घोड़ा कुछ नसीबों के साथ कुछ ज़्यादा मिला हुआ है। अच्छा। मेरा ये मानना है कि मेरे मलिक साहब के, हमारी टीम के नसीबों के साथ ये घोड़ा बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि जब भी आता है ना माशाल्लाह ये एक अच्छा साबित होता है आपके लिए। ये जब भी रेस्ट के बाद आता है ना, या न्यू पैच के लिए आता है, तो ये कुछ नया ही हमेशा दिखाने को मिलता है। इसमें कोई ना कोई नई ही खासियत इसमें मिलती है। उसने आज साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा टाइम कर गया, 8-10 वेट था उसका, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दौड़ा। जितनी इस रेस की फ़ैन फॉलोइंग, मेरा दिल चाह रहा था कि कल मैं आऊँ, सबसे पूछूं इसके बारे में व्यू लूँ, लेकिन एकदम से तूफ़ान आ गया, मौसम ख़राब हो गया लाहौर का। सर असल में ये डे बेस्ट रेस थी पूरे दिन की। अगर देखने वाली जो रेस थी ना, बड़ा क्राउड का मज़ा आया, तो वो यही थी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि लोगों का पूरा इंटरेस्ट था इस पर। ऐसे ही है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फेवरेट था ज़ूज़ा। उसने 57 किया, फिर 57 किया, तो लोगों के ना माइंड में एक टाइम सेट हो गया हुआ था कि ये 57 ही करेगा। घोड़ा जब, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि घोड़ा जब अपने बराबर के घोड़ों में आता है ना और इक्वल लेवल पे आता है, तो वो फिर रिकॉर्ड वगैरह ये घोड़े टाइम मेरी समझ में नहीं आता। घोड़ा जब अपने बराबर के पेशों में भागता है, बराबर के घोड़ों में, तो फिर कोई घोड़ा रिकॉर्ड करे तो फिर हम माने भी इस चीज़ को। लेकिन आज वो घोड़ा घोड़ों में भाग रहा था, सो रेस बड़े अच्छे टाइम में गई है फिर भी, लेकिन आज 57 नहीं कर सका। अच्छा, आप पे एज ए ट्रेनर प्रेशर था, क्योंकि अतीक साहब भी स्पेशली इस रेस के लिए आए हुए थे? जी बिल्कुल प्रेशर होता है जी, बिल्कुल। मालिक जब सर पे हो, बॉक्स भरा हो, मेहमान आए हो, तो प्रेशर तो होता ही है। अच्छा, अपनी चीज़ होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे आज अपना घोड़ा बहुत पसंद था। मुझे पिछले दिन भी था, बस एक मिस ऐप हो गया, गोते साथ घोड़ा मेरा ठोकर खा गया, तो आमिर भाई को ये क्रेडिट जाता है जी विक्ट्री का। उन्होंने मुझे कहा था एहसान की जो इसने ठोकर खाई है, ये नेक्स्ट डे हमारे हक में जो है ना बहुत बड़ा इनाम होगा, तो क्रेडिट गोज़ टू आमिर परवेज़ जी, जो सीधी सी बात है। बाकी हमने अपनी मेहनत की, अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी पूरी टीम बड़ी खुश थी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा करम, शुक्र है मालिक का। और उस तरह नारे वगैरह भी लगा रहे थे आप लोग? ऐसे ही मैंने आपको बताया, उसमें तो कोई माफ़ी नहीं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बाकी आप जैसे मर्जी कह लें, क्योंकि आगे बचते ही यही है। बिल्कुल ऐसे ही आज है कि हम नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने बड़ी हमें इज़्ज़त दी है, बड़े गरीबों की हमारे साथ दुआएं हैं। उनको पता है स्टेबल का घोड़ा साल बाद भी आएगा ना, तो ट्राई होना, नो ट्राई वाला ये तो सिस्टम नहीं है। आज माशाल्लाह बड़ा शानदार दिन रहा आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये दिन कभी नहीं भूलेगा, ये याद रहेगा इंशाल्लाह। यादगार लम्हा। बिल्कुल ऐसे ही सर। चलें, अब आगे नेक्स्ट इसको किस तरह देखते हैं? माशाल्लाह नेक्स्ट सर अभी तो इसको रेस्ट दूंगा, सारी बात है, गर्मी है, घोड़ा ज़रा ऊपर नीचे भगाया, तो मैं अब घोड़ा कम से कम भी हो सकता है 3 से 4 वीक्स के बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद इसको मैदान में लेके आऊँ, क्योंकि बार बार आप भगाते जाएंगे तो आप अपने घोड़े के खिलाफ होते जाएंगे। यही ट्रेनिंग का तकाज़ा है। चलें फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।